ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بنفس نفیس 27 غزوات کے اندر حضور شریک ہوئے۔ آخری غزوہ جو ہے جس کے اندر ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس تشریف لے گئے وہ غزوہ تبوک ہے، اور میرے آقا و مولا نے اس کی تیاری جو ہے وہ علل اعلان فرمائی۔ باقی غزوات کے اندر میرے آقا و مولا نے اتنا کھلا اعلان نہیں فرمایا جتنا اس موقع پر فرمایا، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سارا مال لے آئے تھے، اور فاروق اعظم آدھا مال لائے، اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ 950 اونٹ اور باقی انہوں نے گھوڑے پیش کیے، اور سونے اور چاندی جو ہے وہ بھی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ لیکن اسی موقع پر منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جانے کی تیاری فرما رہے تھے، اور منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو آدمی ناموس رسالت سے دائم بائیں رہتا ہے اس کی ترجیحات علیحدہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسی موقع پر مسجد بنا رہے تھے، اور مسجد بنا کر انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کیا کی، کہا کہ ما ارادوا من الفساد والکفر والعناد، ہمارا مقصد کوئی فساد نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی تخریب کاری نہیں ہے۔ لفظ انہوں نے انا بنینا مسجد الذی العلا والحاجہ واللیلۃ الشاتیہ واللیلۃ المطیرہ، انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد مسجد قباء شریف کو ویران کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بندے بیمار ہیں اور جو بندے کمزور ہیں، سخت آندھی چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد قباء شریف جانے کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ یہ بالکل قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہی لفظ لکھے ہیں، کہا کہ انہوں نے حضور ہمیشہ کوئی بندہ بھی جو تخریب کاری کرتا ہے نا، وہ تخریب کاری کے نام پر تھوڑی تخریب کاری کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو قالوا انما نحن مصلحون، جب ان کو کہا گیا کہ فساد نہ کرو زمین میں، منافقوں کو تو یہی کہا گیا نا لا تفسدوا فی الارض، بھائی یہ فساد نہ کرو، جو مسجد بنا دی صحابہ نے مسجد قباء شریف، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا قالوا انما نحن مصلحون، نہیں ہمارا مقصد تو اصلاح ہے۔ کوئی بھی آج تک جو اہل سنت و جماعت سے علیحدہ لوگ ہوئے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم تخریب کاری کر لیے؟ نہیں جی، ہماری مقصد تو اصلاح ہے، اور رسول اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، یعنی حضور کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا صرف اتنا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہوتے ہیں، تو مسجد قباء شریف دور ہے، قریب نماز پڑھ لیں۔ آپ بتائیں کہ جو حضور کے سامنے بھی اتنی بڑی بات کر دے، تو آج کوئی بندہ ایسے حضور کی ناموس کو چھوڑ کر جی میں تو فلاں کام گیا تھا، تو میں تو فلاں کام گیا تھا، تو مجھے بڑی ضرورت تھی تو میں تو فلاں کر رہا تھا، تو جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور پھر تعمیر ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا نُحِبُّ أَن تَأْتِيَنَا فَتُصَلِّي لَنَا فِيهِ، انہوں نے کہا کہ پھر بنا کر پھر حضور کی بارگاہ میں بھی آ گئے، کہا کہ جی ہمارے خیال یہ ہے کہ آپ پہلے آ کر ایک نماز پڑھائیں تاکہ ہماری مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ مدینہ منورہ کی بات ہے اور حضور کی ظاہری حیات کی بات ہے، جب وہاں لوگ منافقت سے باز نہ آئے، حضور کے سامنے باز نہ آئے، تو آج بھی جو بندہ ناموس رسالت سے دائیں بائیں ہوتا ہے وہ منافق ہے۔ اور عین اس وقت توجہ، عین اس وقت جب میدان احد میں تلواریں لے کر کافر مشرک حضور پر حملہ کر رہے تھے، عین اسی ٹائم مدینہ منورہ میں منافق نماز پڑھ رہے تھے،
کیونکہ حضور کو تو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو بالکل اسی ٹائم ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر مشرکین تلواریں لے کر حضور پر حملہ کر رہے تھے. اب کوئی سمجھ آئی بات؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان، فرمایا میرے حبیب میدان احد جدوں تانوں چھڈ کے چلے گئے تے کفر دے قریب سن، ایمان دے قریب کوئی نہیں سن. نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ بھی مسجد نبی شریف میں پڑھ رہے تھے اور حضور کی ظاہری حیات میں پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہ کفر دے قریب سن. جے تواڈے قریب ہوندے تے تواڈے اگے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ آ کے تواڈے نال کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تواڈے سامنے کھڑ کے کٹے کیوں نہیں؟ ایک کیڑیاں نمازاں پڑھ رہے سن اس ٹائم. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا. جب صحابہ شہید ہو گئے نا تو یہ خبر آ گئی مدینہ پاک کے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو وہ کہنے لگے، اللہ نے تعالیٰ نے ان کی اس جو خباثت ہے نا اس کو ذکر فرمایا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے نہ جاؤ، کس نے کہا تھا ان کو حضور کے ساتھ جاؤ؟ لو اطاعونا ما قتلوا. انہوں نے کہا جی میں اسی جانا بچا کے آ گئے سی، ادھے رات حضور نو چھڈ کے آ گئے سی تے ساڈی گل مندے تے اتنے نمبر دینا، انہاں نو کنے کہے سی اتنے جاؤ. اے بات ہے جو بھی ناموس رسالت پر کام ان کے کیڑی ضرورت ہے جی؟ اسی نہیں بیٹھے ہوئے، اسی نہیں بیٹھے ہوئے، سانو تو کچھ نہیں ہوندا. بالکل یہی گل انہاں اتھے کیتی. انہاں کہا جے ساڈی گل مندے تے ما قتلوا تے نہ مارے جاندے، انہاں نو کس نے کہے سی ادھر جاؤ تسی حضور نال، اسی رستے تو جان بچا کے نہیں مڑائے. تو جو حضور کی عزت اور ناموس پر اپنی جانیں بچا کر واپس آ جائے اور جو حضور کی عزت پر پیرا دینے والا ہے اس کو تانا دے، یہ آج کی ریت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ریت ہے، یہ بڑے پرانی نسل ہے یہ. ہاں یہ بڑی پرانی نسل ہے. میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. ہاں جی. تو آج بھی جو کہتے ہوتا ہے نا مڈیا کے نے کہے سی بھی تو اتنے جا، تینوں پتہ نہیں حالات نہیں ٹھیک. بالکل یہی جملے انہوں نے کہے صحابہ جدوں شہید ہو گئے.